جی محمد، آپ نے فردوس صاحبہ کی بھی گفتگو سن جی لی. آپ بالکل جی. کیا آپ نے انالیسس کیا ان کی بات سے؟ ظاہری بات ہے اس میں تمام تر انڈیا جیسا کہا کہ ٹیبل ٹاک قطعی طور پر وہ اس پر بات اس سے مذاکرات کے آگے جا ٹیبل پر چکی بھی ہے. کبھی بھی نہیں آئے گا. حالانکہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان میں جتنی بھی آئی ہیں لیکن انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. نہ کہ صرف یہ انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی طور پر جتنی بھی ہمارے جو ہے کہ فارن منسٹری ہے اس حوالے سے بھی دیگر ممالک کے ساتھ بھی گفت و شنید بھی ہوئی ہے اس مسئلے کے حل کا جو ہے کہ پازیٹیو حل کے حوالے کے جانب سے جو ہے نا پاکستان نے ہی قدم اٹھایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح بھی ذکر کیا کہ بھارت کبھی بھی اس ٹیبل وہ بہت ٹاک پر زیادہ نہیں ریجڈ اور آئے گا. سٹبن ہے نا اب اس آپ کیس میں. دیکھیں جو 5 اگست بلیک ڈے پر اب جس طرح اب یہاں تک کہ جب بلیک ڈے 18 مہینے کا میں نے ذکر کیا بالکل اس کو کال آف تھا, بالکل کرفیو لگا دیا گیا تھا. اور جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, بھارتی فوجیوں نے پیلٹس گن کا استعمال کیا ہے جس سے آپ اندازہ کریں ہزاروں کی تعداد میں بچے, نوجوان, خواتین وہ نابینا ہوگی ساری زندگی کے لیے. اب ان کی آنکھوں کی بینائی تو نہیں آ سکتی. نہیں آ اب اس سکتے. کا احتساب اس کا حساب کون دے گا؟ اب ظاہری بات ہے جتنی بھی نام نہاد تنظیمیں ہیں ان کو اس کے لیے کم از کم اپنی آواز تو بلند کرنی چاہیے. وہی آپ کی بات ہے سمن بکمن جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. اب انڈیا نے جو پلان کیا ہے میں وہ بتا دوں ہمارے ناظرین کو. اب بھی جہاں تک ہماری آبزرویشن ہے, اس سے پہلے ایک بات کروں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو کہ ملٹری آبزرورز اب ان کو تعینات کیا گیا ہے. جو بارڈر ایریا ہے اس کا کشمیر کا وہاں پر تعینات کیا گیا ہے اس کے لیے کہ پرامن رہنے کے لیے, ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے. لیکن یہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی جو ملٹری آبزرورز بھی ہیں نا وہ بھی ہمیں صرف وہ لائن سے پیچھے ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ لائن کو کراس کرتے ہوئے کبھی کہیں بھی دکھائی نہیں دیے. ہماری ہسٹری میں یہ نہیں دکھائی دیے. اور پیلٹس گن کا استعمال کیا گیا اور آپ یقین کریں کتنا وہ ظلم ہے. فوٹیجز اگر آپ دیکھیں گی نا میرے خیال سے آپ دیکھ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ ایسی فوٹیجز ہیں وہ ہم بچوں کو بھی نہیں دکھا سکتے. یقین کریں جس طریقے سے ان کے جس طریقے سے جسم بلڈ کو شیڈ کیا گیا اور چھلنی کیا گیا. آپ دیکھیں اور بھی بہت سارے, صرف اس گن کا ہی مسئلہ نہیں ہے, اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کو مارا پیٹا, جس طریقے سے ان کو ڈریگ کرتے ہیں. آپ نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی جو بالوں میں ہاتھ ڈال کے جس طریقے سے گھسیٹتے تھے. مطلب یہ تو انسانیت کے ٹوٹلی خلاف بات ہے. پوری دنیا نے دیکھی ہے وہ تصویریں. یہی بات تو کہہ رہی ہوں. پھر این جی اوز کہاں ہیں؟ پھر کیوں ایسے معاملے میں جن کا کام ہی یہی ہے پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے؟ وہ پھر فردوس صاحبہ یہی تو کہتی دوہرا معیار, بالکل دوہرا معیار. اور کشمیر کاز کے اوپر تو یہ وہیں پر آ کے ان کو فل سٹاپ لگ جاتا ہے. جیسے بریکٹ کلوز ہو جاتی ہے نا اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں بریکٹ کو مکمل طور پر کلوز کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کشمیر کے اوپر تو میرے خیال سے کسی نے بھی آج تک آواز ہی بلند نہیں کی ہے سوائے ملک پاکستان کے, اور وہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں اس وقت قیام پذیر ہے. 5 اگست ہو, 5 فروری ہو, کوئی بھی دن ہو, اور وہ انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. آج بھی یونان کے اندر گریک سائپرس میں وہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی, کشمیری کمیونٹی نے جو ہے ان کے خلاف جا کر احتجاج کیا, انڈین ایمبیسی کے خلاف جا کر انڈین ایمبیسی کے باہر, اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے یہی بلیک ڈے کے خلاف. لیکن اب یہ ظلم ہے مودی نا, سرکار جی ظلم ہے. دیکھیں آپ کتنا بڑا ظلم ہے. پہلے ہی انڈیا نے ان کے ساتھ کتنا ظلم کر لیا. اس کے بعد جی وہ 2019 5 اگست کو ان کی حیثیت بھی ختم کر دی, ان کی شناخت بھی ختم کر دی, جو حکومتی شکیں تھی, جو ان کو رائٹس تھے وہ بھی ختم کر دیے. ہم پاکستانی اس لیے تو یہ دن مناتے ہیں نا کہ مطلب ہم پوری دنیا میں اس چیز کو اجاگر کر سکیں, ان کے مسائل کو, ان کے حقوق کو سامنے لا سکیں. مگر سٹل بالکل. اب اس میں یہ کہ ہماری جیسا ملک پاکستان کا ایک بچہ, ایک بچہ جس کے سینے میں دل ہے اور پاکستانی پرچم کی محبت اس کے دل میں, اور آپ یقین کریں ہر بندہ, ہر پاکستانی بچہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کی کاز کے لیے آپ یقین کریں ملک پاکستان کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے. اور کشمیر کاز کے لیے بھی اور للکارتے ہیں, بلاتے ہیں انڈیا کو کہ وہ آئے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح یہ ٹیبل ٹاک کا تو مسئلہ نہیں ہے, یہ جو بھی آزاد ہوگا تو یہ مودی سرکار کی ایسی مرمت ہوگی اور پاکستانی افواج اس کی مرمت کریں گی. مرمت کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ہمارا آزاد ہوگا. یہ جتنی بھی قراردادیں اگر ہوتی ہیں ان کی قرارداد مذمت سے نہیں, اس کی مرمت سے ہی جو ہے نا یہ لگتا ہے یہ پاکستان جو ہے نا کشمیر آزاد کروانے میں کامیاب ہوگا.
مجھے تو کوئی حل سمجھ نہیں آتا کہ پر امن طریقے سے ہم کشمیر کو کس طریقے سے آزاد کرا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، کشمیر کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ایگزیکٹلی ہم نے ان کا ساتھ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم کس طریقے سے پرامن طریقے سے کوئی بہتری لا سکتے ہیں، کوئی ایسے حکومتی اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں؟ اچھا، جس طرح میں نے بھی اب سے ذکر کیا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی بھی، ایک تو دوسری جانب جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے صرف ظلم و ستم کے پہاڑی ڈھائے ہیں، خواتین کی آبروریزی کی ہے، نوجوان نسل کو جو ہے وہ شہید کیا ہے. اور جبکہ اس کے برعکس ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی تھی، اور آپ یقین کہ ہمارا دین مذہب اسلام بھی ہمیں اسی کا ہی درس دیتا ہے کہ ہر معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ، گفت و شنید کے ساتھ ہی ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت جتنی بھی پالیسیز اگر وضع کی ہیں، کوئی آئین میں جو بھی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے یا قرارداد پہ، اس میں سب سے فرسٹ پریورٹی ہر حکومت کی ہوتی ہے کشمیر. اسی حوالے سے کشمیر کمیٹی کا بھی قیام اس لیے عمل میں لایا گیا تھا تاکہ کشمیر کاز کو، کشمیر کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہو گئی. محمد ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے گیسٹ ہیں، میں ان کو لے لیتی ہوں. ناظرین، ٹیلی فون لائن سے زبیر حسین ہے، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں سویڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زبیر صاحب. کیونکہ ہم یہ ایکسپلوٹیشن ڈے کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، 5 اگست کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، جس طریقے سے زیادتی ہوئی، ان کے حقوق چھین لیے گئے، ان کے رائٹ چھین لیے گئے، سب سے بڑھ کر ان کی شناخت چھین لی گئی، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس بات کو بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ؟ دیکھیں، دنیا میں جب بھی کہیں پر کسی قوم کا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ جبرانہ آپ کوئی جابر حکومت آتی ہے یا کوئی جابر طاقت آتی ہے، وہ پہلے اس قوم کا استحصال اس طریقے سے کرتی ہے کہ پہلے ان کا روٹی روزگار چھینتی ہے، پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چھینتی ہے، اور ان کے اوپر ظلم و تسلط جو ہے وہ بے جو تسلط ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر یورپ کے جب یہاں کے ثقافتی حلقوں یا یہاں کی جو آپ سمجھیں کہ ایسے حلقے جو انسانی ہمدردیاں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پر کشمیر کا مسئلہ جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھارت نے نہ صرف اس قوم کا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جبری استحصال کیا ہے، بلکہ ان کی شناخت تک ختم کر دی. اور آج کا جو دن منایا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ یورپ کے بڑے بڑے ایوانوں ہوں، وہاں پر ہماری جتنی بھی کشمیری کمیونٹی یا پاکستانی ڈائسپورا جو موجود ہے وہ اپنی اپنی پٹیشنز جمع کراتی ہیں اور یہاں پر باور کراتی ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو یہاں کی حکومتیں، یہاں کے ایوان جو ہے اچھے طریقے سے دیکھیں، کیونکہ بھارت نے جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا دنیا بھر میں کیا ہوا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نیا کشمیر بنانے کی کوشش کی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر ہم تبدیل کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب برطانیہ پر گوروں نے قبضہ کیا تھا، برطانوی گوروں نے جب پاکستان یا جنوبی ایشیا پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اسی طریقے سے سڑکوں کا جال بنایا تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ دنیا کو ایک آرٹیفیشل چیز بنا کے دکھائی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس قوم کے لیے فائدہ مند ہیں اور ہم اس قوم کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل آج کشمیر کا مدعا بھی اسی طریقے سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چھین لی گئی ہے اور دنیا کو فیبریکیٹڈ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم کشمیر کو ایک بالکل نیا ملک اور ایک نیا خطہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کشمیر کا جو مدعا ہے وہ پوری دنیا میں اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم کشمیر کو ایک طرف آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں کہ بھی کشمیر ایک جنت نظیر نظارہ ہے، دوسری طرف جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو کشمیر کے اندر ہمیں ظلم و جبر کی داستانیں دکھتی ہیں. قیامت ٹوٹ پڑی ہوتی ہے، وہاں پر قیامت کا منظر ہوتا ہے. کہنے کا تو وہ جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، مگر وہ ایک قیامت کے منظر سے کم نظر نہیں آتا. بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پر کیا اقدامات آج تک ہوئے ہیں اور مزید کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے بہتری لانے کے لیے کشمیری عوام؟ دنیا آج ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی جا چکی ہے. آج ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج ہمیں جو کاوش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کشمیر کی جو آزادی ہے، کشمیر کے جو حقوق ہے وہ وہاں کی عوام کو ملنے چاہیے.
اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈیجیٹل کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری سطح پر تمام کام ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں پر سفارت خانے جو یورپ میں یا دیگر دنیا کے ممالک میں موجود ہیں وہ اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں. ہم علامتی طور پہ ضرور جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہیں, دن مناتے ہیں, سوگ مناتے ہیں, لیکن آج کے دور میں ہمیں ڈیجیٹل جو ہے وہ ایفرٹ کرنی چاہیے. آج دنیا کو 30 سیکنڈ کی ریل کے اندر ہم پورا کا پورا قصہ بتا دیتے ہیں. آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بنائی جائیں, چھوٹے چھوٹے ایسے جو ہے وہ مدعے اٹھائے جائیں کہ جس طریقے سے دنیا کو یہ پتا پڑے کہ کشمیر کے اندر واقعی طور پہ جو ہے وہ بھارت نے ایک ایسا قبضہ کیا ہوا ہے جہاں پر انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اور یہی چیز ہے کہ آج جنریشن زیڈ جو دنیا کے اندر مانی جاتی ہے, آپ دیکھیں کہ کوکروچ پارٹی نے بھارت میں کیا کیا. آج یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ایک سوشل میڈیا کے پیج سے اٹھنے والی پارٹی نے پورے بھارت کو ہلا کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. تو آج ہمیں یہی کاوشیں کرنی ہے کہ کشمیر کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اندر ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو کشمیری عوام ہے ان کو اپنا حق ملے اور وہ ایک آزاد ریاست کے اندر سانس لے سکیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں زبیر صاحب, جس طریقے سے آپ کہتے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, کشمیریوں کا ساتھ دیا جاتا ہے, تو ابھی تک ٹل ٹوڈے کیا ان چیزوں سے کچھ تھوڑی بہت ہلچل آئی ہے, کوئی فرق پڑا ہے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ دیکھیں بالکل فرق پڑا ہے. فرق یوں پڑا ہے کہ آپ جب بھارت کی بات کریں تو بھارت ٹیکنالوجی کے بہت بڑے معاہدے پیک سلیکا سے خارج کر دیا گیا. یعنی کہ دنیا کے اندر جو آپ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کا بوم آنا تھا یا جس کے اندر بھارت کا ایک کردار ہونا تھا, تو بھارت کو یہ کہہ کر سائیڈ لائن کر دیا گیا کہ یہ بھارت کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے. بھارت کے اندر ایسی جو ہے وہ ہم سینسیٹیو چیزیں نہیں بنا سکتے, کیونکہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ مقامی طور پر نہ صرف جبر کرتی ہے بلکہ وہاں کے لوگ خود ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ہماری کاوشیں ہیں ہمارے لوگوں کی کہ وہ دنیا بھر تک یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھارت ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر خطرہ بن کے سامنے آتا ہے. ابھی حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی اسٹوڈنٹس کے ویزے تک بند کیے گئے ہیں. دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بھارت کچھ ایسی ادویات بناتا ہے جس سے دنیا بھر کے اندر جو لوگ ہیں یا یوتھ ہے اس کو متاثر کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ان کی صحت کے اوپر اثر انداز نیگیٹو طریقے سے ہوا جا رہا ہے. پھر اگر دنیا بھر کے اندر اگر آپ دہشت گردی کی بات کریں تو دہشت گردی اس حوالے سے کہیں گے کہ سکھ رہنماؤں کو جو ہے وہ کینیڈا کے اندر مار دیا جاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہماری کاوشیں ہیں کہ دنیا کو ہم باور کراتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ دنیا بھر کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ بھارت کے اندر جب تک اس کا امن و امان کی صورتحال کا مظاہرہ نہیں ہوتا تو بھارت پوری دنیا کے اندر نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ تجارت کے حوالے سے بھی ایک فیل اسٹیٹ بن کے سامنے آئے گا. جی محمد آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے ڈیجیٹل کا آپ نے تو ڈیجیٹل وار ہے تو ظاہر بات ہے یہ ٹول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی تمام تر جتنے بھی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انڈیا سے ہی ہے, انڈیا سے ہی ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں جس کو آپ سوشل میڈیا کا ٹول آپ استعمال کریں گے تو ظاہری بات اس پر ریسٹرکشنز آ جاتی ہے, اس سے کیسے لڑا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیں ریسٹرکشن آپ کے اوپن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آتی ہے. اگر آپ مثالے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, آپ یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر جا کے کچھ ڈیجیٹل پریزنٹیشنز دکھا سکتے ہیں, تو وہ تمام تر جیسے یہاں پر اگر کچھ ہم اداروں کی بات کریں, فلسطین کے مسئلے کو انہوں نے کس طریقے سے اجاگر کیا ہوا ہے, وہ یہاں پر جو انسانی حقوق کے علم بردار جو ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر ینگ جنریشن کو جا کے ورکشاپس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا مسائل ہیں. تو یہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ اگر فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی بھی اوپن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چیز ریسٹرکشن کی وجہ سے آپ کی بین ہو جاتی ہے تو آپ واٹس ایپ ہے, آپ کا ٹیلی گرام ہے, آپ کا جو ہے وہ وائبر ہے, کچھ ایسے میسنجرز ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں کہ 500 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک گروپ کے اندر آج کل شامل ہوتے ہیں. تو وہاں تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, پرسنلی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی آپ کی ریسٹرکشن نہیں آ سکتی. اچھا یورپی ممالک میں آپ یہ بتائیے گا جس طرح یوم استحصال کشمیر جس طرح آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں بھی منایا جاتا ہے, تو آپ کی جانب سے کس طریقے سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو یورپ میں ہے, اسکینڈینیویا کنٹریز میں اگر ہے, تو وہ کس طریقے سے پروٹیسٹ کرتی ہے, کس طریقے سے انگیجمنٹس کرتی ہے؟
देखें, हमारा जो स्कैंडिनेवियाई ममालिक हैं वो दुनिया के अंदर पढ़े लिखे ममालिक और बड़े ही सुलझे ममालिक के तौर पे माने जाते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके का रिवाज नहीं है कि हम जो है वो भारतीय सिफारत खानों के सामने खड़े होके चिल्ला चिल्ला के जो है वो हम एहतजाज करें, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपर तौर पर कुछ सेमिनार्स का इनकाद करते हैं जहाँ पर हम मकामी स्वीडिश जो सियासतदान होते हैं या पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान होते हैं उनको इन्वाइट करके वहाँ पर हम जो है हक़ाइक़ सामने रखते हैं। तो ये हमारा एहतिजाज का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। फिर सिफारत खाने जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं स्कैंडिनेविया ममालिक में पाकिस्तान के, वहाँ पर तकरीबात होती हैं और कोशिश ये होती है कि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी या कश्मीरी डायस्पोरा को बिठा के हम वही चीज़ रिपीट ना करें। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पर जो दुनिया के दीगर ममालिक से लोग भी जो हिजरत करके आए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं और यहाँ पर आके बस गए हैं, उन तक आवाज़ पहुँचाई जाए। अब अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो हमारे पास तकरीबन दुनिया के 186 ममालिक से जायद के लोग आबाद हैं सिर्फ एक शहर के अंदर। तो हम जब यहाँ की जो सरकर्दा शख्सियात होती हैं दुनिया के दीगर ममालिक की, तो फिर हम वहाँ तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाते हैं कि सर अगर हमने आपको ये चीज़ पहुँचाई है तो आप अपनी ज़बान में अपनी कम्युनिटी के पास ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएं कि देखें कश्मीर के अंदर क्या जुल्म जबर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये बताएगा OIC को आप कहाँ पर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके किरदार को, उनकी एफर्ट्स को कश्मीर कॉज के लिए? OIC को जितना पॉलिटिसाइज किया गया, OIC जो है वो जिस मकसद के लिए बनी थी वो पॉलिटिसाइज होकर उस मकसद को पूरा नहीं कर पाई। यानी कि आप ये समझें कि OIC सिर्फ ऑन पेपर एक नहीं कर पाते और नेशन के अंदर उसको हाईलाइट नहीं कर सकते। तो मेरी नजर में OIC का वो किरदार नहीं रहा जो होना चाहिए। हमें इस वक्त जो जरूरत है वो दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान समेत कुछ मालिक को जो दुनिया जिनको मानती है, कि हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स हुई तो पाकिस्तान का किरदार दुनिया के सामने आया। तो हमारे साथ जो सऊदी अरब है या कुछ ऐसे अरब ममालिक के जो दुनिया के अंदर एक वर्थ रखते हैं, उनके साथ मिलकर ज्यादा ममालिक ना सही 3 से 4 ममालिक या 3 ममालिक का कि हम जो लीडिंग ममालिक हैं कश्मीर के हवाले से हम आवाज उठा रहे हैं और यूनाइटेड नेशन इस मसले को किसी तरीके से हल करे तो ही काम बन सकता है, वरना OIC का किरदार जो है वो हमारे सामने है। हम ये कह सकते हैं कि OIC वो डिलीवर नहीं कर पाई जो इनको डिलीवर करना चाहिए था। And one last thing, Zubair Hussain, I would like to ask you कि आप क्या समझते हैं कश्मीरी अवाम की सियासी और सिफारती हमायत के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी अवाम की जो सरकारी सिफारती हिमायत की अगर आप बात करें तो हमारे जो आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो एक दुनिया के आगे एक रोल मॉडल है कि जहां पर अपनी हुकूमत हमने जो है वो उनको दी हुई है, उनका अपना वजीर आज़म या सदर होता है, तो वो काफिले की सूरत में आते हैं और वो दुनिया भर के ऐवानों में अपने जो दूसरे हिस्से जिस पर भारत का कब्जा है उसके हवाले से चीज़ों को बावर कराते हैं। पिछले कई सालों से देखा गया है कि ये चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं कि कश्मीर की अपनी जो पार्लियामेंट है या अपने वजीर आज़म या उनके सदूर हैं, उनके जो इंटरनेशनल दौरे हैं वो आप ये समझें या तो बहुत ही लिमिटेड हो चुके हैं या ना होने के बराबर हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए और यकीनी तौर पर इस वक्त ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से उन वफूद को दुनिया भर के जो इंसानी हमदर्दी के हवाले से माने जाने वाले मुल्क हैं उनकी कमेटियों से मिलाया जाए, उनकी पार्लियामेंट का विजिट कराया जाए, ताकि किसी हद तक जो हमारा मसला कश्मीर है उसको एक जगह मिले और दुनिया के अंदर कश्मीर को एक ऐसा खिता माना जाए कि वो एक आज़ाद रियासत है। ज़ुबैर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाकात किया। आज का प्रोग्राम क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन डे पे हम कर रहे हैं और स्पेशली ये मैं कहना चाहूँगी कि कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान हुकूमत हो, हम हर हाल में इनका साथ देंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।